إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك۔ صحیح مسلم کے حوالے سے جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آپ کو سنائی گئی، جس کا موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی کسی نبی کسی ولی کی قبر کے پاس کرنا سنگین جرم ہے، ایک عظیم فتنہ ہے، شرک کا سبب ہے۔ تو جو لوگ قبر کی پرستش کرتے ہیں، قبر کو سجدہ کرتے ہیں، صاحب قبر کو سجدہ کرتے ہیں، وہ کتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہے۔ قبر کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جگہ ہے قبر، عبادت ہے اللہ کی، صاحب قبر کے لیے نہیں۔ جب وہ لعنت کا سبب ہے تو قبر کو سجدہ کرنا، صاحب قبر کو سجدہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 5 دن قبل سنا، یعنی بالکل آخری عمر میں سنا، جب بیماری کا حملہ ہو گیا تھا۔ 5 دن بیماری کا حملہ ہو گیا تھا اور روز بروز اس میں شدت آتی چلی گئی۔ تو بیماری کے ایام میں، جس کو مرض الموت کہتے ہیں، جو بیماری آپ کے موت پر ہی ختم ہوئی، بالکل آخری زندگی میں 5 دن قبل، صرف موت سے ایگزیکٹلی 5 days بیفور، موت سے پہلے آپ سے میں نے سنا، آپ فرما رہے ہیں وہ یقول انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس برات کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں۔ کس بات سے برات فرما رہے ہیں؟ ان یکون لی منکم خلیل، کہ تم میں کا کوئی اللہ کے سوا میرا خلیل ہو، یعنی میرا خلیل اللہ ہے، امت کا کوئی بھی شخص میرا خلیل نہیں ہے۔ میں اس بات سے برات کرتا ہوں، میں اظہار برات کرتا ہوں، اعلان برات کرتا ہوں کہ تم میں کا کوئی میرا خلیل نہیں۔ کیوں کہا آپ نے؟ فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو خلیل بنایا۔ ماشاء اللہ۔ اب یہاں ضرورت ہے کہ خلیل کا معنی آپ سمجھیں۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے انتہا درجہ محبت ہو، محبت کے اس درجے پر ہو جس کے اوپر کوئی درجہ ہی نہیں۔ خلت سے یعنی محبت دل کے اندر رچ بس گئی، جس کو لوگ کہتے ہیں رگ و پے میں سما گئی، خلت، گوشے گوشے میں، دل کے گوشے گوشے میں محبت سما گئی۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ یعنی چونکہ اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا، لہٰذا اب خلت کے لیے کوئی جگہ دوسرے کے لیے میرے دل میں نہیں ہے، میرا دل اللہ کی محبت اور تعظیم سے پر۔ فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا ہے، جس طرح سے اس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا۔ کچھ برخود غلط لوگ جہالت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ خلیل سے اونچا لقب ہے حبیب کا، محبت کا معیار خلت کے معیار سے اونچا ہے۔ اور کیجیے،
یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ محبت جہاں ختم ہوتی ہے، خلت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خام خیالی میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہو۔ حبیب، میرے حبیب، میرے حبیب، حبیب اللہ۔ خلیل اللہ سے بڑا لقب نہیں ہے حبیب اللہ، کیونکہ اللہ رب العالمین تمام نبیوں سے محبت کرتا ہے، تمام مومن متقی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے افراد سے محبت کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ کو محبت تھی، مردوں میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تھی۔ حضرت عمر سے محبت تھی، حضرت علی سے، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے محبت تھی، اور ان کے علاوہ لوگوں سے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ تم سب میرے محبوب تو ہو، لیکن میرے کوئی خلیل نہیں، تم میں کا کوئی میرا خلیل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیل کا مقام حبیب کے مقام سے بہت اونچا ہے۔ نبیوں میں صرف 2 نبیوں کو یہ لقب ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل اللہ۔ باقی حبیب اللہ تو تمام انبیاء ہیں، تمام مومن متقی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا ہے جس طریقے سے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ غور فرمائیے کتنا زبردست جملہ ہے۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا، یہ حق ہمیں حاصل ہوتا اور اللہ اس بات کی اجازت دیتا، تو میں اپنی امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ کتنی زبردست فضیلت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے حدیث میں۔ پوری امت میں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ گویا وہ صحابہ میں سب سے افضل ہے، امت میں سب سے افضل ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیای انسانیت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ رد ہے جہمیہ پر، رد ہے روافض پر، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے، گالیاں دیتے، ان کو فاسق اور کافر تک کہہ ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور انہی کے دم قدم سے شرک اس امت کے اندر اور قبر پرستی کی لعنت آئی۔ حاکموں کے، نیک لوگوں کے، ولیوں کے اور حکمرانوں کی قبروں پر قبے بنانے کا کام کیا، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائے، سیدھی راہ پر لائے۔ یہ بات آپ مرض الموت میں کہہ رہے ہیں، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بعد خلیفہ بھی ہیں، اشارہ ملتا ہے۔ یہ تو نامزدگی نہیں فرمائی کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر، لیکن مرض الموت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل، کیونکہ جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے وہی نائب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ محبوب آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، تو آپ کی نیابت کرنے کا بھی حق انہی کو ہے۔ اور پھر مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ذمہ داری کن کو دی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہ میری جگہ وہ لیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا دی تو آپ بڑا فرختہ ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ یہ ساری کچھ باتیں بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر امت کے افضل انسان ہیں، اور اس پر ماشاء اللہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق۔ 63 برس کی عمر میں سن 13 جمادی الاولیٰ کے اندر انتقال ہوا، 63 سال کی عمر تھی۔ تو اگر میں کسی کو خلیل بناتا اپنی امت میں تو ابو بکر صدیق کو بناتا، رضی اللہ عنہ وارضاہ، ورضی اللہ عنہ صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق سے، ان کے اہل بیت سے، تمام صحابہ کرام سے، تمام صحابیات سے، اور تمام حق پر ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی اور خوش۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا وان من کان قبلکم، خبردار آگاہ رہو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، کانوا یتخذون قبور انبیاء مساجد، وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائے، اور جب آپ کی قبر سجدہ گاہ نہیں بن سکتی تو دنیا میں کسی کی قبر بدرجہ اعلیٰ سجدہ گاہ نہیں بن سکتی۔ جب آپ کی قبر پر اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، آپ کی قبر سے لگ کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سجدہ اللہ کے لیے بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اور قبروں کا کیا حال پوچھتے ہیں آپ؟ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔
الا فلا تتخذوا القبور مساجد، لوگوں قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا. اور فرمائیے گا فإنی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس سے روک رہا ہوں، تاکید در تاکید. اگلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تم ایسا مت کرنا. ممانعت کے لیے کافی تھا. آپ نے فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، وقفے سے قبل آپ جندب بن عبداللہ البجلی کی حدیث کا آخری ٹکڑا سماعت کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. الا فلا تتخذوا القبور مساجد، لوگوں قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا. اور فرمائیے گا فإنی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس سے روک رہا ہوں، تاکید در تاکید. اگلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تم ایسا مت کرنا. ممانعت کے لیے کافی تھا. آپ نے فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا. کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. گویا اگلی قوموں کی مشابہت مت اختیار کرنا، ورنہ لعنت میں گرفتار ہو جاؤ گے. اسی پر اکتفا نہیں کیا، آپ نے فرمایا الا فلا تتخذوا القبور، خبردار قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ. مساجد نہ بناؤ، سجدہ گاہ نہ بناؤ، یا اس پر مسجد تعمیر مت کر دو، مسجد کی عمارت کھڑی مت کر دو. قبر پہلے سے ہے اور مسجد کی عمارت بنا دو. ایک کنارے میں قبر پڑ گئی اور باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اذان اقامت جماعت سب ہو رہی ہے. بہت سی قبریں آپ کو ایسی بھی مل جائیں گی. لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو صرف قبر پر جا کر کے قبر کے آزو بازو میں جا کر سجدہ کرنا، نماز پڑھنا اللہ ہی کے لیے، یہ بھی اس کو سجدہ گاہ بنانا ہے. یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے. فرمانے فلا تتخذوا القبور مساجد، نہ اس کو سجدہ گاہ بناؤ، نہ اس پر ایکچولی مسجد تعمیر کرو. دونوں چیز کو یہ شامل ہے. اور صحابہ کرام نے جو سمجھا وہ یہی سمجھا کہ مسجد بنانا نہیں، مسجد کی عمارت نہیں بنانی ہے، بلکہ قبر کے پاس جا کر اللہ کے لیے نماز پڑھنی، یہی سمجھا تھا. جیسا کہ صحابہ کتاب میں لکھا کہ ہرگز صحابہ کرام مسجد تعمیر نہیں کر سکتے تھے. آپ نے فرمایا فإنی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس چیز سے روکتا ہوں. کیوں آپ نے ایسا فرمایا؟ اگر آپ سے یہ سوال کرے کہ کیوں آپ نے قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا، تو جواب آپ یہ دیں گے کہ اس لیے کہ لوگ قبر کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. رفتہ رفتہ شیطان قبر والوں کو سجدہ کرانا شروع کرائے گا. قبر کے واسطے سے لوگ سوال اور دعا اور فریاد کرنے لگیں گے، اور پھر وہ سب کریں گے جو ہو رہا ہے قبروں پر، جو دیکھ رہے ہیں آپ. جس فتنے سے آپ نے باز رکھا تھا، امت کو منع کیا تھا اور دور بھاگنے کی کوشش کی تھی، شیطان نے اسی فتنے میں مبتلا کیا. شیطان نے امت کو اسی فتنے میں مبتلا کیا. اور کس طریقے سے وہاں شرک اور کفر کے مظاہر ہوتے ہیں، انجام پاتے ہیں کہ شرم سے پیشانی جھک جاتی ہے کہ کیا یہی اسلام ہے، یہی اللہ کی توحید ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے تعلق سے غلو کرنے، قبر کے فتنے میں پڑنے سے بچنے کی حدیثوں کا یہی تقاضا ہے. اتنے بڑے بڑے فتنے ہیں کہ آپ ان کو اہل علم کی کتابوں میں دیکھیں. خاص کر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللحفان میں قبر کے بہت سے فتنوں کا ذکر فرمایا. تو فرمایا کہ لوگوں میں اس سے تمہیں باز رکھتا ہوں، باز رہو. امت کے تمام علماء اہل سنت والجماعت نے، تمام ائمہ نے، ائمہ اربعہ نے، ان کے علاوہ امت کے علماء نے فقہ کی کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں دیکھیے تو قبر پر سجدہ کرنا اللہ ہی کے لیے، قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا، قبر کے بغل میں سجدہ کرنا ناجائز اور حرام کا. اور اس سلسلے میں کثرت سے حدیثیں، ایک دو حدیثیں، کثرت سے حدیثیں. ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم میں، لا تجلسوا علی القبور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر پر مت بیٹھو، ولا تصلوا الیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کرو. اللہ ہی کے لیے، لیکن قبروں کی طرف رخ کر کے مت کرو. قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ وہ سجدہ گاہ ہے. اسی طریقہ سے آپ نے فرمایا پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ ہے، سوائے مقبرہ کے اور سوائے حمام کے. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے قبر کے پاس، تو حضرت عمر فاروق نے کہا القبر القبر، تو انہوں نے جمپ لگائی اور آگے بڑھ کے انہوں نے نماز پڑھی. یہ نہیں کہ وہ قبر کے پاس نماز پڑھنا جائز کرتے تھے، دیکھا نہیں قبر کو، یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں قبر تھی، یا ذہول اور نسیان ہو گیا ہو. تو جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو متنبہ کیا، فوراً متنبہ ہوئے اور وہاں سے جمپ کر گئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، اور ابو داؤد اور حاکم ہے وان یکتب علیہ، اس پر کتبہ لگانا، اس کو پختہ کرنا، اس پر بیٹھنا، اس پر تعمیر کرنا، وہاں نماز پڑھنا، تمام چیزیں۔ اور اس کے علاوہ بھی روایتیں، امت کے علماء نے صریح فتویٰ دیا، بعض اہل علم، بعض حنفی علماء نے لکھا ہے مکروہ ہے قبر کے پاس اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ ہم ان سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مکروہ بمعنی حرام ہے، کیونکہ جس عمل کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمایا ہو، یقیناً حنفی علماء بھی اس کو صرف مکروہ تنزیہی نہیں مانتے کہ ہاں بچنا بہتر ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ ارے لعنت کا کام ہے، گناہ کیسے نہیں؟ تو ہم ان سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی کراہت کے لفظ سے مراد حرمت ہے، کہ عمل حرام ہے۔ وجہ اور علت اس لیے کہ آدمی قبر کے فتنے میں مبتلا ہوگا، جیسے امت مبتلا ہوئی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بھولے بھالے لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں وہم میں، مغالطے میں، کہتے ہیں اس لیے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ قبرستان ناپاک ہے۔ کہا کیسے ناپاک ہے؟ کہا مردے اس میں گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، تو بدبو مٹی کے اندر آ جاتی ہے۔ ارے تو نیچے مٹی میں بدبو آتی ہوگی کہ اوپر آتی ہے بدبو؟ ہم اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، نیچے غلاظت کا کنواں اور نالا بہہ رہا ہے، بہت نیچے بہہ رہا ہے، ہم اوپر میں ہیں، مکان بنائے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ مقبرہ ناپاک ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا یہ کہاں کہا جا رہا ہے؟ انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ انبیاء کی قبر جہاں ہے وہ زمین تو بہت پاک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے، تو ایک دم تر و تازہ باڈی ہوتی ہے ان کی، تر و تازہ باڈی ہوتی ہے ان کی، تو وہ جگہ تو بہت پاکیزہ ہے، پھر بھی وہاں سجدہ کرنے والے پر لعنت ہے۔ عام قبرستان کو آپ چھوڑیے، اگر یہ علت مان بھی لی جائے کہ قبر مقبرہ ناپاک ہے اس لیے کہ ڈیڈ باڈی نیچے ہے، لاشیں ہیں، سڑی گلی ہے، جن کی وجہ سے مٹی میں بدبو آ جاتی ہے، اگر یہ وجہ بتائی جائے تو پھر انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنا جائز ہوتا، وہاں اللہ کے لیے نماز پڑھنا جائز ہوتا۔ لیکن آپ نے تو بطور خاص فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، وہاں تو ان کے جسم تر و تازہ ہوتے۔ تو اس لیے یہ مغالطہ بالکل غلط ہے اور حق سے دوری ہے۔ اصل میں جو وجہ ہے قبر پر سجدہ کرنا اللہ ہی کے لیے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی قبر کے فتنے میں مبتلا ہوگا، اور اگر وہاں نماز پڑھتا ہے تو صاحب قبر کی تکریم اور تعظیم بڑھے گی، پھر بڑھتے 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 لوگ اسی کو پوجنے لگیں گے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عملاً وہ قبریں پوجی بھی جائیں گی۔ اور اس باب میں آخری حدیث صاحب کتاب نے مسند احمد کے حوالے سے نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء والذین یتخذون القبور مساجد، وہ لوگ نہایت برے لوگ ہیں جو قیامت قائم ہونے کے وقت زندہ ہوں گے، کیونکہ حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، مسلم کی روایت ہے کہ برے لوگوں پر ہی قیامت ٹوٹے گی۔ تو قیامت کے وقت جو لوگ زندہ ہوں گے وہ نہایت برے لوگ ہوں گے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو نبی صاحب نے کہا کہ حق پرستوں کی ایک جماعت، کتاب و سنت پر قائم ایک جماعت، کتاب و سنت کی دعوت دینے والی ایک جماعت قیامت تک رہے گی باقی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے، کیا جواب دو گے؟ اور کہتے ہو قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی؟ کہا اللہ تعالیٰ جب قیامت کبریٰ قائم کرے گا، زمین کو تہوبالا کرے گا، تو اس سے پہلے اہل ایمان کو، اہل حق کو موت دے دے گا، ان کی روحوں کو قبض کر لے گا، اور اس کے بعد صرف برے لوگ رہ جائیں گے، تو ان برے لوگوں کے اوپر قیامت کی ہولہ کی ٹوٹے گی۔ بہت اچھا جواب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک زمانہ خالی رہے گا اہل حق سے، اہل حق قیامت تک رہیں گے، یعنی ادھر اہل حق گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، اور ادھر قیامت ٹوٹی۔ تو الحمدللہ حدیث کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی روایت ہے، سند جید ہے، ابو حاتم نے اس کو ذکر کیا، امام بخاری نے تعلیقاً بھی ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں، سند حذف کر کے، حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء، وہ لوگ برے لوگ ہیں جن پر قیامت ٹوٹے گی، قیامت کے قائم ہونے کے وقت وہ زندہ ہوں گے۔ اور قیامت کب قائم ہوگی؟ جب زمین میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، ایک بھی موحد نہ ہوگا۔ گویا جیسے ہی اہل ایمان، اہل حق دنیا سے رخصت ہوئے، بس قیامت ٹوٹی۔ اور فرمایا والذین یتخذون القبور مساجد، اور وہ لوگ انتہائی برے ہیں جو قبروں کو مساجد بناتے ہیں، یعنی سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برا آدمی کہا۔ تو جو قبر پہ سجدہ کرتا ہو بغیر مسجد بنائے ہوئے، چاہے مسجد کا نام دے یا نہ دے، اصل میں لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ مسجد بنانے سے، مسجد کس کو کہتے ہیں؟ دیوار ہوتی ہے، اس کی چھت ہوتی ہے، اس میں منارہ ہوتا ہے، اس میں گنبد ہوتا ہے، محراب، ایسا تو ہم نہیں کرتے۔ ہم گئے وہاں ہم نے نماز پڑھا، نہیں، وہ تو ہے ہی بنا، وہ بلڈنگ تو واجب الہدم ہوگی۔ اگر پہلے سے قبر ہو اور مسجد ہو
تو اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد ڈھا دی جائے گی. اور اگر پہلے سے مسجد ہو اور اس میں قبر ہو، اس میں قبر دفن کی جائے، مسجد میں قبر دفن کی جائے. آپ یہاں موالتے مت پڑھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے اپنے گھر میں، مسجد میں نہیں دفن کیے گئے. وہ پورا گھر، پورا حجرہ داخل کیا گیا، دائیں بائیں مسجد پھیلا دی گئی. حجرہ جو کا تو ہے، جیسے تھا ویسے. آپ مسجد میں دفن نہیں کیے گئے، آپ حجرے میں دفن. تو اگر پہلے سے مسجد ہو اور اس کے احاطے میں کسی بھی آگے پیچھے دائیں بائیں احاطے مسجد میں اگر کوئی دفن کیا جاتا ہے، قبر کو ریپلیس کرنا ہو، اس کو اکھیڑ کر کے عام قبرستانوں میں منتقل کرنا ہوگا. اور اگر قبر پہلے سے تھی اور اس پر بلڈنگ تعمیر ہوئی تو مسجد واجب الہدم ہوگی، اس کو گرا دینا ہوگا. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے، صرف آپ جا کر کے قبر کے پاس گئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ جگہ افتادہ ہے، تو قبر کی طرف رخ کر کے ہو یا دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی ہو، آپ نے اگر نماز پڑھی، اللہ کے لیے نماز پڑھی، تو بھی آپ نے اس کو سجدہ گاہ بنایا. اور یہی مفہوم ہے کہ پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی ہے. جہاں آدمی سجدہ کرتا ہے وہی اس کے لیے سجدہ گاہ ہوتی ہے. تو اس لیے مسجد بنانا یہ شرط نہیں ہے، اس جگہ سجدہ کرنا اپنے آپ میں لعنت کا سبب ہے، اور کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے. ایسے جیسے کہ ان لوگوں پر جو لوگ برے ہوں گے اور قیامت ٹوٹے گی، ان کے ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں برے لوگ وہ ہیں، انتہائی برے لوگ وہ ہیں جن پر قیامت ٹوٹے گی. یعنی کوئی بھی اہل حق نہیں ہوگا تب قیامت ٹوٹے گی. ظاہر ہے کہ مشرکین پر قیامت ٹوٹے گی، قیامت کی ہولناکی سے ان کو گزرنا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اٹھا لے گا. اور اسی طریقے سے بالکل اس کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ سب سے برے ہیں یا انتہائی برے ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کی رہنمائی فرمائے، دستگیری فرمائے، اور امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر کے فتنوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اور امت کی توحید کو خالص فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنوں کے تعلق سے، غلو کے تعلق سے جو حدیثیں فرمائی ہے، ان حدیثوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. انہ تعالی سمیع مجیب، انہ تعالی نعم الموفق وخیر مسئول. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العظيم.